محترم بھائیو دوستو، جیسے کہ معلوم ہے الحمدللہ رمضان کریم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مبارک کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام کو اس کی بشارت دیتے تھے، ان کو مبارکبادی دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ مبارک مہینہ آ چکا ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں کیونکہ اللہ کے رحمت کے، اللہ کی جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ برائیوں سے دور رہیں کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، تو ہم شیطان کے بہکاوے میں بالکل نہ آئے اس مہینے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، اس مبارک مہینے میں ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ ہم ان مواقع کا صحیح فائدہ اٹھا کر اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پیاری اور ضروری میری نصیحت یہ ہے کہ دوستو اس مبارک مہینے میں روزے کے ساتھ آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نماز اسلام کا رکن ہے، جیسے روزہ ہے، روزہ اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں لیکن نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو رمضان میں بھی باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں لیکن مغرب کی نماز باجماعت پڑھے بغیر روم میں چلے جاتے ہیں، بستر پہ سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، لیکن باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں، اکیلے کمرے میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو دوستو رمضان مبارک مہینہ چلا ہے، نماز کا آپ کو باجماعت اہتمام کرنا ہے، کم سے کم رمضان کے مہینے ہمیں باجماعت نماز پڑھنا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقات خیرات کریں، اپنے پڑوس میں دیکھیں بہت سے آپ کو ایسے حضرات ملیں گے، بچے ملیں گے جن کے گھر میں افطاری کا انتظام نہیں ہوگا، تو آپ ان کے بچوں کا خیال رکھیں، ان کے گھر افطاری بھجوا دیا کریں۔ اور پیارے بھائیوں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، رمضان میں سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو کم سے کم چند رکعتیں پوری اگر اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو کم سے کم 2-4 رکعتیں اہتمام کیا کریں تاکہ سنت زندہ رہے، اسلاف کی اقتداء کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھیں۔ اور پیارے بھائیوں، یہ رمضان شروع ہو چکا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی یہ مہینہ شروع ہوا ہے، اب یہ انتظار مت کرے کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ محنت کروں گا، انشاءاللہ اگلے جمعے سے میں تلاوت کروں گا۔ نہیں دوستو، ابھی سے ہی محنت کرے، کیونکہ حدیث یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے ناک کان خاک آلود ہوں، وہ برباد ہو جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کی امید رکھتا ہے، اللہ ہم سے خیر چاہتا ہے، تبھی اس نے ہمیں رمضان کی توفیق دی ہے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہی رمضان ہمارے خلاف حجت بن جائے اور ہمیں جہنم میں لے جائے۔ تو پیارے بھائیوں، رمضان اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے تو اچھے کاموں میں استعمال کریں، علماء کی قرآن و سنت کی ویڈیو دیکھا کریں اور اچھی باتیں سنا کریں، اچھی باتیں بیان کیا کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، روزے رکھیں مکمل، کوئی روزہ آپ ناگا نہ کریں اور نماز کا اہتمام کریں اور اپنے آس پڑوس غریبوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔